بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو عنوان تھا ہماری گفتگو کا، اسی کو ایک دوسرے انداز میں ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ نشست میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس پرفتن اور فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں جو انسان کے لیے بچنے کا راستہ ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت کی یاد ہے. آج کی اس نشست میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس دور میں پرفتن حالات میں ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرتے رہو اس فتنے سے، اس آزمائش سے. اگر وہ آزمائش برپا ہو گئی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو وہ آزمائش اس انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی جس نے اپنے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، جس نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ آزمائش اسے آ کے رہے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. ایک اونچی جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل ترون ما ارى، کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں آزمائشیں داخل ہو رہی ہیں، فتنے آ رہے ہیں. کمواقع القطر، جس طرح کے بارش کے قطرے ایک انسان کے صحن میں، ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس طرح آزمائشیں تمہارے اندر، تمہارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا یہ دور، یہ آج کا یہ وقت، یہ آزمائشوں اور فتنوں کا دور ہے. ہر طرف کسی نہ کسی طرح سے بے سکونی پائی جاتی ہے. کہیں مال کی آزمائش ہے، کہیں بے حیائی کی آزمائش ہے،
قتل و غارت سمیت عورتوں کا فتنہ ہے، علماء کرام کو چھوڑ کر جاہلوں کو امام بنانے کے فتنوں کے ساتھ ساتھ فتنہ جہالت ہے۔ دنیا سوشل میڈیا کی صورت میں کیا ترقی کر گئی کہ یہ سارا کا سارا دارالفتن بن چکا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسے حالات میں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی آزمائش سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ تم تمام فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں اور جو باطن میں ہوں، تمام سے تم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا مانگی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے، یا محمد اذا صلیت فقل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد جب تم نماز پڑھ چکو تو یہ دعا مانگو، فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ تجھ سے بلائیوں کی میں نیک کام کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَتَرْكَ الْمُنْكِرَاتِ، برائیوں سے الہی برائیاں مجھ سے دور فرما دے، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، مساکین کے ساتھ غرباء کے ساتھ محبت کی دعا مانگی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور فرمایا اگر کوئی ایسی آزمائشیں آ جائیں جس میں ایسا ہو کہ میرا ایمان ڈگمگا جائے تو اس آزمائش سے پہلے ہی میری روح کو تو قبض کر لے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اور سب سے پہلی چیز جو انسان کو ہر طرح کی آزمائش سے بچا سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی انسان کو آزمائش آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا حصہ ہے جسے برداشت کرنا انسان کا ہر حال میں اس پہ لازم ہے۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت آتی ہے الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے میں اس آزمائش کے ذریعے یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہوں، اسے بہترین نعم البدل عطا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہی سب کچھ بکل ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ اور اگر آزمائش کو انسان برداشت کرنے کی سخت نہ ہو تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر وہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے تو جو آزمائش آئی ہے، جو فتنہ آیا ہے، وہ اس سے نکل بھی جائے گا، اللہ اسے نجات بھی عطا فرما دے گا۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کیا خوبصورت قرآن کا اسلوب ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یا شرک کی آمیزش، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان، کامل ایمان لے آئے اللہ کی ذات کے ساتھ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، اولئک لہم الامن، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو امن والے لوگ ہیں، انہی کے مقدر میں امن میں نے لکھ دیا ہے، وہم مہتدون، اور یہی مستحق کے ہدایت ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ رب، کیا خوبصورت پیغام ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان لانا تمہارا کام ہے اور تمہارا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ جو ایمان لے آیا اللہ فرماتا ہے میں اس کا دفاع کرتا ہوں۔ اور بڑی خوبصورت آگے بھی بات، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم، قرآن کی جو بھی آیت پڑھے نا یقین کرے دل جو مڑتا ہے، فرمایا یہ اٹل حقیقت ہے، انا لننصر رسلنا، یہ اٹل حقیقت ہے،
یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اپنے رسولوں اور جو میرے رسولوں پہ ایمان لے آیا، میں دنیا میں بھی ان کا مددگار ہوں اور آخرت میں بھی ان کا مددگار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی توحید اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے انعامات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے تو وعدہ اللہ رب العزت کا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا میں جو ایمان لائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انا لننصر، میں ان کا مددگار ہوں۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی میں ان کا مددگار ہوں۔ اور پھر دوسری چیز آزمائش سے اور اس فتنوں کے دور سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کی توحید، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ گزشتہ کسی نشست میں حافظ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو امن کے ساتھ سروائیو کر جائیں تو تمہیں دین کی طرف اور سنت رسول کی طرف لوٹ کے آنا۔ جب تک دین اور سنت مصطفیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، وقتی طور پہ کامیابی مل جائے گی، دائمی اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پہلی چیز تھی اللہ کی توحید، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، انا لننصر رسولنا۔ توحید پہ ایمان لے آؤ، اللہ کہتا ہے میں دنیا میں بھی تمہارا مددگار ہوں، آخرت میں بھی مددگار ہوں۔ اور اس سٹیج پہ پہنچے کیسے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ہدایت کو پانے کے لیے میں نے دو چیزیں تم میں بھیج دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ کی ذات ہے اور ایک میری کتاب ہے۔ من اللہ نور وکتاب مبین۔ اور یہ کام کیا کرتی ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، اس کتاب اللہ کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اتباع کرتا ہے اس کی رضا کی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی۔ آج کون ہے جو سلامتی کا راستہ نہیں چاہتا؟ سلامتی کا راستہ پکار رہا ہے، اور ملے گا کیسے؟ وہ اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے سے مل جائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع۔ یہ سودا بارگاہ خداوندی میں ہی بکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہدایت کی راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف بھی لا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ایک دفعہ ان کو تک لے تو وہ رہ نہیں سکتا کہ ان پہ کلمہ نہ پڑھ لے، اگر دل صاف ہو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط۔ تینوں چیزیں اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، کس کی برکت سے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی برکت سے۔ تو اس پرفتن دور میں دوسری جو چیز ہے، وہ بچنے کا جو ذریعہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے یہ حکم دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کسی جگہ پہ پھنس جاؤ تو میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں دانت، ایسے فرمایا اس کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ کس کو؟ میری سنت کو اور میرے صحابہ کے راستے کو، خلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر ان کو پکڑ لو گے تو یقین کرو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور تیسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ ہے دینی علم کا حصول۔ دین کی تعلیم کو اگر کسی بھی طرح کی آزمائش سے تم بچنا چاہتے ہو تو دین کی تبلیغ کرو، دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ قرآن کریم نے بڑے واضح حکم دیا ہے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کہ تمہارے اندر، تمہارے خاندانوں سے، تمہارے قبائل سے، تمہارے گروہوں سے، فرقوں سے کچھ ایسے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے، کچھ ایسے لوگ کیوں نہ آگے بڑھے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ لوگوں کو دین سکھاتے، وہ لوگوں کو دین پڑھاتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لعلہم یحذرون، اور پھر وہ ڈراتے اپنی قوم کو. لہذا دین سیکھنا سب سے اہم ہے. اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، تو میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کرتا، یا رسول اللہ مجھے کسی آزمائش کا بتائیں، یہ نہ ہو کہ میں کسی آزمائش میں در لیا جاؤں. فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، آپ تشریف لے آئے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، کیا اس کے بعد بھی ہم کسی آزمائش کی امید رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں حذیفہ آ سکتی ہے. فرمایا وہ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ وہ قدورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ ذرا فرمائیں یہ قدورت سے کیا مراد ہے؟ بڑی عمدہ بات ہر کسی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، قوم یستنون بغیر سنتی، کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقوں کے چھوڑ کر نئے طریقے شروع کریں گے، میری سنت کو چھوڑ کر نئی سنتیں ایجاد کریں گے. قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، اور وہ ایسی چیزوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے جس کا مجھ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعرف منکم وتنکر، اور کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں تمہیں بری لگیں گی. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حدیث، آج کا یہ وقت، یہ گزشتہ کسی نشست میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کا موبائل ہے یہ نیکیوں کا خزانہ بھی بن سکتا ہے اور گناہوں کا گڑھا بھی بن سکتا ہے. کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. وہ اکثر کبھی کبھی آتا ہے جی یہ 28 فروری کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، جو یہ بتائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ کوئی کتب حدیث میں ایسی کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، من گڑت میرے مصطفیٰ کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت یا میری حدیث کو من گڑت جو میرے ساتھ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے جو 3 چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس آزمائش سے بچنے کی، آزمائشوں سے، ایک اللہ رب العزت کی توحید اور میرے مصطفیٰ کی سنت اور دین کا علم، یہ 3 چیزوں پہ عمل کرو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا، پھر اللہ رب العزت سکون کی زندگی عطا فرما دے گا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.